بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز مدینہ میں عبدالعزیز کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ کا شجرہ نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسلک ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے بچپن میں ہی دینی علوم سیکھ لیے اور وسعت علم کے لیے مدینہ چلے گئے۔ وہاں بزرگوں کی محنت اور محدثین کی تربیت نے ان کے علم کو چار چاند لگا دیے۔ ان کی محنت اور لگن کا یہ فائدہ ہوا کہ جلد ہی ان کا شمار چوٹی کے عالموں میں ہونے لگا، حتیٰ کہ امام احمد بن حنبل نے بھی آپ کے علم کی وسعت کا اعتراف کیا۔ آپ نماز بہت خشوع و خضوع سے پڑھتے۔ آپ کی نماز کی امامت کی خوبصورتی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی اور فرمایا کہ اس نوجوان کا نماز پڑھانے کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے مشابہت رکھتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی جوانی میں ٹھاٹھ باٹھ سے رہتے اور عمدہ لباس پہنتے۔ والد کی وفات کے بعد دمشق چلے گئے اور وہاں چچا عبد الملک بن مروان جو کہ ایک خلیفہ تھے ان کی بیٹی سے شادی کر لی۔ 85 ہجری میں ولید خلیفہ بنا تو اس نے اپنے بہنوئی عمر بن عبدالعزیز کو حجاز کا گورنر مقرر کر دیا۔ آپ نے گورنر بننے کے بعد متقی فقہا کی ایک مجلس مشاورت قائم کی، جن کا کام یہ تھا کہ وہ آپ کے کرندوں کی کڑی نگرانی رکھیں تاکہ وہ کسی قسم کی زیادتی یا ناانصافی نہ کرنے پائے۔ بعد ازاں حجاج بن یوسف کسی وجہ سے آپ کو سخت ناپسند کرنے لگا اور حجاج کے اصرار پر آپ کو میں حجاز کی گورنری سے مسئول کر دیا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مدینہ چھوڑنے کا بہت دکھ ہوا تھا۔ ناظرین، ملت اسلامیہ عمر بن عبدالعزیز کو 5واں خلیفہ راشد سمجھتی ہے، اس لیے آپ کے پیشرو خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے آپ کے لیے خلافت کی وصیت کی تھی۔ جب آپ سلیمان بن عبد الملک کو دفنا کر واپس جانے لگے تو ہر طرف یہ خبر پھیل گئی کہ عمر بن عبدالعزیز کو اموی خلیفہ بنا دیا گیا ہے۔ یہ سن کر لوگوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ملازمین سونے اور جواہرات سے سجی گاڑیاں لے کر آئے۔ آپ نے پوچھا یہ کس لیے ہیں؟ ملازمین نے کہا یہ آپ کے پروٹوکول کے لیے ہیں، لیکن آپ نے کہا مجھے اس سے کیا سروکار، جاؤ اور میرا خچر لے آؤ۔ خچر لایا گیا تو آپ اس پر سوار ہو گئے تو ایک حفاظتی دستہ ساتھ چلنے لگا۔ آپ نے کہا کہ یہ دستہ کس لیے ہے؟ میں بھی تو ایک عام آدمی ہوں۔ چنانچہ بغیر کسی حفاظتی دستے کے خچر پر سوار ہو کر وہ شخص جا رہا ہے جو شام، اندلس، مراکش، الجزائر، تیونس، طرابلس، مصر، حجاز، نجد، یمن، ایران، عراق، آذربائیجان، آرمینیا، کابل، بخارا اور سندھ جیسے 20 بڑے بڑے صوبوں کا واحد حکمران ہے۔ جاتے ہی مسجد میں داخل ہو گیا۔ تمام لوگ صفوں پر بیٹھ گئے۔ آپ ممبر پر کھڑے ہو کر حمد و ثنا کے بعد یوں فرمانے لگے، لوگو، مجھے مسلمانوں کے مشورے اور اپنی مرضی کے بغیر خلیفہ بنا دیا گیا ہے۔ میں تمہاری گردنوں سے اپنی بیعت واپس لیتا ہوں، جسے چاہو خلیفہ بنا لو۔ حاضرین یہ سنتے ہی بے ساختہ چینخ اٹھے اور کہنے لگے ہم آپ کے علاوہ کسی کو نہیں چاہتے۔ لہٰذا عمر بن عبدالعزیز نے خلافت کی بھاگ دوڑ سنبھال لی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے قصر خلافت گئے اور وہاں کا تمام آرائشی سامان، ریشمی پردے، قلین، غلیچے وغیرہ لپیٹنے کا حکم دیا اور پھر ان ساری چیزوں کو نیلام کر کے رقم بیت المال میں جمع کروا دی۔ خاندان بنو امیہ کے شہزادوں کی وہ تمام جائیدادیں جو انہوں نے چھین رکھی تھی، آپ نے ان کے اصلی مالکان کو لٹا دی۔ آپ نے عوام کے حقوق کی پاسداری کا حق بڑے احسن طریقے سے ادا کر دیا۔ قریش میں سب سے عمدہ لباس پہننے والے اور سب سے بڑھیا خوشبو لگانے والے عمر جب خلیفہ بنے تو سب سے گھٹیا لباس پہننے لگے اور روکھا سوکھا کھانے لگے۔ خلافت سے پہلے آپ کی چال ایک رئیس زادے کی چال تھی اور خلافت کے بعد اس شخص کی طرح چلتے جس کی آنکھوں کے سامنے موت ہو۔ خلیفہ بننے کے بعد ان کو مشورہ دیا گیا کہ ان کے کھانے کی نگرانی رکھی جائے، جب نماز پڑھ رہے ہوں تو ایک پہرے دار کھڑا کیا جائے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو طاعون سے دور رکھا جائے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ پہلے خلفاء ان باتوں کا دھیان رکھتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان احتیاطوں کے باوجود ان خلفاء کا انجام کیا ہوا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور حکومت 2.5 سال رہا۔ انہوں نے اپنے فرائض کمال دیانت سے سر انجام دیے۔ سادگی آپ کے طرز حکومت کی اہم خصوصیت تھی۔
آپ کی اولین ترجیح لائق اور دیانتدار عاملوں کا تقرر کرنا تھا۔ ان کے مقرر کردہ عاملوں پر غیر مسلموں کی ایک کثیر تعداد نے اسلام قبول کیا۔ آپ نے قریش کے سرداروں کو بلا کر فدق کا معاملہ بڑے احسن طریقے سے طے کیا اور فدق کا نخلستان حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل اولاد کے سپرد کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خصوصی محبت تھی۔ بیت المال میں سے پہلا مال جو عمر بن عبدالعزیز نے تقسیم کیا وہ خان وعدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ آپ نے حضرت طلحہ کی جائیداد بھی واپس کرائی جسے خلیفہ عبد الملک نے ضبط کیا ہوا تھا۔ چنانچہ عراق کا بیت المال لوگوں کے حقوق نپٹانے میں کھپ گیا۔ چنانچہ عمر بن عبدالعزیز نے شام سے مال بھیجا۔ بیت المال لٹنا بند ہوا اور لوگوں کو ان کا حق ملنا شروع ہوا تو مانگنے اور لینے والے نہ رہے، یہاں تک کہ لوگ مال دینے کے لیے فقیروں کی تلاش کرتے لیکن انہیں کوئی بھی محتاج نہ ملتا۔ عمر نے فقراء، غربا اور مستحق افراد کو مالدار بنا دیا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس زکوٰۃ کا مال آتا، فرمانے لگے غریبوں میں تقسیم کر دو۔ بتلایا گیا اسلامی سلطنت میں کوئی بھی فقیر نہیں رہا، فرمایا اسلامی لشکر تیار کرو۔ بتلایا گیا اسلامی لشکر ساری دنیا میں گھوم رہا ہے، فرمایا نوجوانوں کی شادیاں کر دو۔ بتلایا گیا کہ شادی کے خواہش مندوں کی شادیوں کے بعد بھی مال بچ گیا ہے، فرمایا اگر کسی کے ذمے قرض ہے تو ادا کر دو، قرض ادا کرنے کے بعد بھی مال بچ جاتا ہے، فرمایا دیکھو یہودیوں اور عیسائیوں میں سے کسی پر قرض ہے تو ادا کر دو۔ یہ کام بھی کر دیا گیا، مال پھر بھی بچ جاتا ہے، فرمایا اہل علم کو مال دیا جائے، ان کو دیا گیا، مال پھر بھی بچ جاتا ہے، فرمایا اس کی گندم خرید کر پہاڑوں کے اوپر ڈال دو کہ مسلم سلطنت میں کوئی پرندہ بھی بھوکا نہ رہے۔ خلافت راشدہ کا احیاء کرنے والے عمر کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ بیت المال کی خوشبو تک نہ سونگھتے۔ ان کے نزدیک مسلمانوں کے مال سے اس قدر فائدہ اٹھانا بھی حرام تھا۔ آپ بدعت سے دور بھاگتے تھے۔ ایک دفعہ ایک آدمی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو گالیاں دے رہا تھا۔ اسے قید کر کے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے اس کے قتل کی اجازت طلب کی گئی۔ عمر ثانی نے جواب لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی کو گالی دینے والے کو قتل نہ کیا جائے۔ تم اسے گالی دینا چاہتے ہو تو دے لو اور اسے چھوڑ دو۔ آپ نے ایک دفعہ ہدایت بھیجی کہ میرے لیے خصوصی دعا نہ کی جائے بلکہ اہل ایمان کے لیے دعا کی جائے، اگر میں بھی اہل ایمان میں سے ہوا تو دعا میں شامل ہو جاؤں گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یمن کے سابق حاکم کی طرف سے عشر میں کیے ہوئے اضافے کو منسوخ کیا۔ گزشتہ خلفاء نے ایلا اور قبرص کے عیسائیوں کے خراج میں اضافہ کیا ہوا تھا، آپ نے اسے بھی منسوخ کیا۔ نیز آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جنگ خراسان میں حصہ لینے والوں کو تنخواہ دی۔ آپ کے دور میں اہم عسکری کارنامے بھی انجام پائے۔ اسلامی فوجیں کوہ البرانس عبور کر کے جنوبی فرانس میں داخل ہو گئیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے عاملوں کو خط کسی سنت کا احیاء کرنے، بدعت کا قلعہ کما کرنے، کسی کا حق واپس کرنے، سخاوت یا نیکی کرنے کی تلقین پر مبنی ہوتے۔ اموی دور کی ایک بری رسم خلیفہ چہارم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہنے کی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے یکسر منسوخ قرار دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ پر خوف خدا اور تقوی غالب رہتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں لیٹ جاتے اور دعائیں مانگتے، آہوزاری کرتے حتیٰ کہ سو جاتے، اور پھر اٹھتے، پھر دعائیں مانگتے، آہوزاری کرتے، پھر سو جاتے، اسی طرح صبح ہو جاتی۔ ایک بار مسحور کھانے سے ان کے پیٹ میں درد ہوا تو کہنے لگے میرا پیٹ گناہوں میں ملوث ہو گیا ہے۔ خلیفہ بننے سے وفات تک انہوں نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا اور بیت المال سے ایک پائی تک نہیں لی۔ ان کے پاس ایک ہی چادر تھی جسے جمعہ کے دن دھوتے اور کچھ زعفران لگا لیتے۔ خلافت کے بعد ان کے کپڑوں، امامہ، قمیص، قبا، موزوں اور چادر سب کی کل مالیت صرف 12 درہم لگائی گئی۔ آپ بیت المال کے مال کا اس قدر خیال رکھتے کہ جب عوام کے کام کے لیے رات جاگتے تو بیت المال کا چراغ لگاتے، اور جب آپ اپنا ذاتی کام کرتے تو ذاتی چراغ لگاتے۔ ایک رات کام کر رہے تھے کہ چراغ ٹمٹمانے لگا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اسے درست کرنے کے لیے اٹھے۔ غلام نے عرض کیا اے امیر المومنین، ہم یہ کام کرنے کے لیے کافی ہیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب میں یہ کام کرنے کے لیے اٹھا تھا تب بھی عمر تھا، اور اب بیٹھا ہوں تب بھی عمر ہی ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز کی اہلیہ کے پاس ایک قیمتی پتھر تھا۔ آپ کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا
کہ یہ پتھر انہیں عبد الملک بن مروان نے دیا تھا۔ آپ نے کہا اسے بیت المال واپس کر دو یا مجھے اپنے آپ سے علیحدہ ہونے کی اجازت دے دو، کیونکہ میں، تم اور یہ پتھر ایک گھر میں اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ نے، فاطمہ بنت عبد الملک نے جواب دیا، میں آپ کو ان جیسے کئی جواہرات پر ترجیح دیتی ہوں اگر میرے پاس ہوں، اور پتھر بیت المال واپس کر دیا۔ عمر بن عبدالعزیز کی وفات کے بعد یزید بن عبد الملک نے وہ انگوٹھی اپنی بہن کو واپس کرنے کی پیشکش کی، لیکن انہوں نے اسے لینے سے انکار کر دیا۔ علی بن وزیمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ بننے سے پہلے مدینہ میں دیکھا۔ وہ عمدہ لباس پہنتے ہوئے تھے اور عمدہ خوشبو لگائے ہوئے تھے اور سب سے زیادہ کڑی چال رکھتے تھے۔ پھر میں نے ان کو دور خلافت میں نے دیکھا کہ راہبوں کی طرح عاجزانہ چل رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دور خلافت میں اگر کوئی شخص دشمنوں کے علاقے میں چوری کر کے آتا تو اسے بھی ہاتھ کاٹنے کی سزا دیتے۔ محمد بن علی کہتے ہیں کہ ہر قوم کا ایک عزت مند سردار ہوتا ہے۔ بنو امیہ کے عزت مند سردار عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ناظرین، عمر بن عبدالعزیز نے تقریباً 2 سال 5 مہینے 15 دن حکومت کی۔ خلیفہ راشد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت بھی اتنے عرصے کو محیط ہے۔ 20 دن بیمار رہ کر 20 رجب 101 ہجری میں 39 سال 5 ماہ کی عمر میں فوت ہوئے۔ ان کی موت 5ویں خلیفہ راشد کی موت تھی۔ وہ عمر ثانی تھے۔ وہ مثل حیدر و ابوبکر تھے۔ ان کو حلب کے قریب دیر سمان میں دفن کر دیا گیا۔ ان کی موت ایک عالم کی موت تھی۔ پوری دنیا اسلام میں ایک کہرام مچ گیا۔ شام ہی نہیں، مصر، ایران، عراق، حجاز، جہاں جہاں ان کی موت کی خبر پہنچی ہر جگہ صفے ماتم بچھ گئی۔ حتیٰ کہ شاہ روما جو ایک عیسائی تھا اس نے بھی آپ کی موت کا ماتم کیا اور تخت چھوڑ کر نیچے چٹائی پر آن بیٹھا اور زارو زار رویا کہ ایک نیک صالح مسلمان بادشاہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ آپ کی موت پر مسلم بھی روئے تھے اور غیر مسلم بھی۔ بلا شبہ عمر بن عبدالعزیز ایک عظیم خلیفہ تھے جنہوں نے خلافت کے انجام اتنی کمال دیانت کے ساتھ انجام دیے کہ خلافت راشدہ کا دور یاد آتا ہے۔ اس لیے ملت اسلامیہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو 5واں خلیفہ راشد سمجھتی ہے۔ ناظرین، یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پر ایک شارٹ بایوگرافی تھی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئے آنے والے ہر اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ صدق اللہ العظیم۔